آخری وقت شروع ہو جائے گا، دنیا ان دا اینڈ آف ایرا میں چلی جائے گی۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح کی آمد جو ہے اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے میں ابھی بہت سا ٹائم ہے، یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے لیے ابھی بہت سا وقت درکار ہے، ابھی تو انجیل نے پھیلنا ہے، ابھی تو اور خادم خدا نے تیار کرنے ہیں، ابھی تو بہت سی قومیں ایسی ہیں جہاں پر انجیل جو ہے وہ سنائی جانی باقی ہے۔ ہم کچھ دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیتے ہیں، یہ بات ان کیس اگر ٹھیک بھی ہے، لیکن کلام اقدس کی سچائی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اب وقت جو ہے وہ کیا ہے، نزدیک ہے۔ اس کی وجہ والا کیا ہے؟ کیونکہ اب کوئی بھی ایسی ازرو بائبل اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی ایسی نبوت نہیں ہے باقی، کوئی بھی ایسی پیشن گوئی نہیں ہے باقی جو کہ ابھی پوری ہونے والی ہو، سب باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ اب صرف کیا ہے کہ یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ نزدیک ہے، اور ہم نے یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یسوع مسیح کی قدرت میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ جو یہ تیاری نہیں کریں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے، جو گھرانے مسیح کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ کیونکہ ہوگا کیا کہ ان دا اینڈ ٹائمز یسوع مسیح بتاتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے، کیونکہ شیطان تو پہلے ہی بہت سے منصوبے رکھتا ہے، اس کا تو اس وقت بھی منصوبہ تھا جب یسوع مسیح کی پہلی آمد اس دنیا میں متوقع تھی، اس نے تب بھی پلان کر رکھا تھا، لیکن اب جب کہ یسوع مسیح نے اس کا سر جو ہے کلوری پر کچلا ہے، وہ باپ کے دائیں طرف چلا گیا ہے، اور اب جب کہ اس کے فرسٹ اور سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ میں آنے میں جو ٹائم ہے، اس دوران ابلیس نے ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے، اور وہ منصوبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو دنیا خدا کا نام لیتی ہے، جو دنیا خدا کے کہے پہ چلتی ہے، اس کو ورگلایا جائے، اس کو اپنی طرف کیا جائے، تاکہ بہت سی جو دنیا ہے وہ خدا کی کنگڈم میں داخل نہ ہو سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب دو بادشاہ آپس میں جنگ کرتے ہیں تو ان کے درمیان یہی ہوتا ہے، ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فتح کر لے، دوسرے کی ہوتی ہے کہ وہ فتح کر لے۔ اسی طرح خدا اور شیطان کے بیچ میں بھی یہ جنگ جاری ہے، اور شیطان کا یہ بیسیکلی جو پلان ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ اس ذریعے وہ پورا کرے، سو اس کے لیے وہ کرے گا کیا؟ وہ اخیر زمانے میں جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ بہت سے جھوٹے مسیح بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آئیں اس حوالہ کو ذرا دیکھیں گے، مرکز کی انجیل اس کا 13واں چیپٹر ہے، کہ اس وقت حالات کیا ہوں گے، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ورگلائے جائیں گے۔ ہاں جی نکال لیے، مرکز کی انجیل اس کا 13واں چیپٹر ہے اور اس کی 3 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پترس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس تنہائی میں اس کے پاس آئے اور یہ پوچھا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں تو اس وقت کا نشان کیا ہوگا۔ اب یسوع مسیح ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نشانیاں کیا ہوں گی، جب یہ باتیں ہوں گی تو اس وقت کا نشان کیا ہوگا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جیسے اگر اندھیری آئی ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ سو وہ بھی یہ پوچھتے ہیں اس کے شاگرد کہ خداوند یہ جو تم باتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس کا نشان کیا ہوگا؟ سو یسوع مسیح وہاں پر ایک بات کرتے ہیں کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہت سے جھوٹے مسیح آئیں گے۔ آج بھی بہت سی ہم مسیحیت میں دیکھتے ہیں، بہت سے فرقے ایسے ہیں جو کہ مسیح کی تعلیم نہیں دے رہے، جو کہ لگتے تو مسیح کی جیسے ہیں، ان کی بپتسمے کی تعلیم میں خرابی ہے، ان کی یہوہ اور روح القدس کے تعلیم میں خرابی ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو کہ مسیح سے دور کر رہی ہیں، اور انہی باتوں کا شیطان جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، وہ انہی چیزوں سے جو ہے وہ ایڈوانٹیج لے گا، وہ انہی چیزوں سے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ ٹریکٹ کر لے گا۔ اگر ہم دیکھیں دانیل کی کتاب اس کا 9واں چیپٹر اور اس کی اگر ہم 26 اور 27 ورس کو اگر ہم سٹڈی کریں تو اس کے لیے 42 مہینے یعنی کہ
3 سال کا عرصہ جو ہے وہ شیطان کو کام کرنے کے لیے دیا جائے گا، اور اس دوران یہاں پر پیشن گوئی ہوتی ہے کہ ایک اجاڑنے والی ایک مکروہ چیز جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ نصب کرے گا، اور وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ ایک بت کو بنائے گا، اور وہ بت کرے گا کیا؟ یہ بت بولنے والا بت ہوگا، یہ بت باتیں کرنے والا بت ہوگا، اور پھر شیطان اس کے ذریعے لوگوں سے حمد و ستائش اور پرستش کرائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب مہریں کھولی جائیں گی۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں اسٹڈی کریں تو اس کے 6 چیپٹر میں لکھا ہے ایک سفید گھوڑا ہوگا جس کو ایک تاج دیا گیا، اس کے بعد ایک کالا گھوڑا ہوگا، اس سے دنیا سے صلح اور سلامتی اٹھائی جائے گی، اور اس کے بعد ایک اور گھوڑا ہوگا جو کہ سیاہ کلر کا ہوگا، اور اس کے جو مقاصد ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ اس دنیا سے جو خرید و فروخت کا نظام ہے وہ ختم کیا جائے، اور اینڈ ایک زرد رنگ کا گھوڑا ہوگا جو کہ موت اور عالم ارواح کو شو کرے گا، یعنی کہ اس وقت موت ہی موت ہوگی، اس وقت جنگیں ہوں گی، کال ہوں گے، بھونچال آئیں گے، اور ان باتوں کا ذکر یسوع مسیح کی اگر ہم اناجیل کو دیکھیں تو اس میں اس نے واضح طور پر کیا ہے کہ اس وقت حالات بڑے خراب ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، لوگ بھاگتے پھر رہے ہوں گے، وہ تحفظ کو حاصل کرنا چاہتے ہوں گے لیکن تحفظ ان کو ملے گا کہیں نہیں، اس وقت مسیح کی گواہی دینی بہت مشکل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے خداوند کرے گا کیا کہ وہ کلیسیا کو جس طرح پہلے تسالونیکیوں میں ہے، اگر ہم اس کا 4 باب اور 17ویں اور 18ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ کلیسیا جو ہے آسمان پر اٹھا لی جائے گی، لیکن اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بہت ہی پرابلمیٹک ٹائم ہوگا، بہت ہی مشکل کام ہوگا اس وقت۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں اس وقت شیطان کے نشانے پر ہوں گے اور کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب ہماری اس انجیل کو جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نے ہمیں بچانا ہے، یہ اس وقت کیسے پرفارم کرے گی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کلام تو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کلام ختم ہو جائے گا، لوگ اس وقت کلام کو ڈھونڈیں گے، لیکن عزیزو یہاں پر ایک بات بڑی کامن ہے کہ انجیل پھیلاتا وہی ہے جسے مقرر کیا گیا ہے۔ ایماندار انجیل نہیں پھیلاتے۔ ہم اگر ایماندار ہیں تو ہم کتنی انجیل پھیلا رہے ہیں، ہم کتنا لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم افسیو 4:11 کو دیکھیں، آئے ذرا اس حوالے کو نکالیے گا، یہ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری بیسیکلی تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ جیسے اگر ہم نے اسٹیشن پہ جانا ہو، گاڑی پکڑنی ہو تو ہم بڑی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ٹائم کا بھی ہمیں خیال ہوتا ہے۔ بھائی صاحب ذرا پڑھیں گے اس کو۔ یہ 211 صفحے پہ ہوگا۔ آج پڑھ دیں، نامی آئے سے 4 بات اس کی نامی آیت سے، اس کے چڑھانے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اتارنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ آمین۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اب یہاں پر کن 5 خدمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہی لوگ دنیا کو بچا رہے ہیں، جو پاسٹرز ہیں، جو ایونجلسٹ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے کسی ایماندار کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایمانداروں کو تو آج دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ہے، وہ چرچ کو ٹائم نہیں دیتے، اپنی پریئر کو ٹائم نہیں دیتے، تو انہوں نے کسی زندگی کو کیا بچانا ہے؟
لیکن اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، اور خدا نے یہاں پر ذکر بھی انہیں کا کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے خدمت گزاری کا کام کیا ہے اور جن سے مسیح کا بدن ترقی پا رہا ہے، کیونکہ عزیزو ابلیس کا یہ بڑا ہیبت ناک منصوبہ ہے کہ وہ سب کچھ ختم کرنے کو ہے. لیکن اگر ہم ان لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو ہم سچے مسیح کی شاگردیت میں نہیں ہیں، پھر ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں. اگر ہم ٹیچنگ نہیں لے رہے، اگر ہم خدا کا کام نہیں کر رہے، کیونکہ اسی سے تو انجیل پھیلے گی، اسی سے تو ہم جانیں گے کہ یسوع مسیح کون ہے، اسی سے ہم جانیں گے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، اسی سے ہم جانیں گے کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے، اسی سے ہمیں تیاری ہوگی کہ ہم نے جب شیطان نے آنا ہے اس پیریڈ کے دوران، تو ہم نے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے. کیونکہ اس وقت جب یہ حیوان آئے گا، جب اس چیز کا وہ اطلاق کرے گا، تو دو ہی صورتیں ہوں گی، اور وہ کیا ہوں گی؟ یا تو مسیح کا انکار کریں تو یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ آپ کے اندر اگر اسٹرانگ تعلیم ہوگی، اگر آپ خدا کے جاننے والے ہوں گے، خدا کے ایمان آپ کے اندر ہوگا، تو پھر ہی آپ اس بت کا انکار کریں گے، ورنہ تو آپ سرنڈر کر دیں گے. کیونکہ وہ ایسا نظام کرنے کو ہے، وہ بھلا کیا کرنے کو ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ایک مہر بھی دی جائے. جس طرح خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے، ابلیس سیم ویسی ہی نقل کرتا ہے. اگر اس نے اپنے خون خریدوں پر مہر کی ہے، تو ابلیس بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں پر اپنی مہر کر دے، اور جب مہر ہو جاتی ہے تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اکثر ہم کاغذات آفیسز میں لے کر جاتے ہیں، تو جو اسٹیمپ شدہ ہوتے ہیں ان کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ چینج نہیں کر سکتے. سو ابلیس بھی اسی چکر میں ہے، وہ اس دنیا کے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے. اگر ہم مکاشفہ 12 باب کی 12 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے، اور وہ ان سب چیزوں کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے. لیکن جب تک شاگرد تیار نہیں ہوں گے، تب تک عزیزو انجیل نہیں پھیل سکتی. ایماندار ہونا بھی اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جب ایماندار چرچ آئے گا اپنی مرضی سے، کلام پڑھے گا اپنی مرضی سے. آج بہت سے لوگ ہیں وہ چرچ میں بائبل لانا پسند نہیں کرتے، وہ گھر میں بائبل پڑھنا پسند نہیں کرتے. ان سے اگر بائبل کے بیسکس پوچھے جائیں تو ان کو وہ ہی نہیں پتہ ہوتے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ابلیس جانتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا وقت باقی. اگر وہ شیطان ہو کر اپنے تھوڑے سے وقت کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے، تو ہم تو جو ایماندار لوگ ہیں، خون خریدے لوگ ہیں، تو ہمیں کس قدر سٹرگل کرنی چاہیے. ہم تو آج بالکل سٹرگلنگ موڈ میں نہیں ہوتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا پادری صاحب، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. لیکن عزیزو ہمیں اس ٹائم سے ڈرنا ہے. اگر کال آ جائے، آج پہنچال آ جائے، آج سب کچھ ختم ہو جائے، آپ کے بچوں پر اور آپ پر تلوار رکھ دی جائے کہ جی بت کی عبادت کرو یا خداوند کا انکار کرو، اور آپ کو قتل کر دیا جائے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اور دعا کریں. کلام کہتا ہے کہ اس وقت سے خدا ہمیں بچا لے، خدا ہمیں نکال لے. کیونکہ لکھا ہے، کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت خدا کے غضب کے پیالے جو ہیں وہ اس زمین پر اونڈے جائیں گے، تاکہ کوئی بھی بشر جو ہے وہ بچ نہ سکے. کیونکہ خدا اپنے عذاب اور آفتیں اس وقت میں نازل کرے گا، اور وہ ٹیسٹ کرے گا کہ کون سے ایماندار ایسے ہیں جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. ابھی میں نے بات کی کہ ابلیس جو ہے وہ نقل کرتا ہے، اس نے بھی نقل کی ہے. اب اس نے نقل کیا کی ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، ہم اس تثلیث کو مانتے ہیں، لیکن ابلیس نے بھی ایک نقل کی. آئیے ذرا اس کو دیکھیں. مکاشفہ کی کتاب 13ویں چیپٹر میں چلتے ہیں. آج نکال لیا سب نے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بائبلز ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں اور اپنی بائبل بھی آج کیجئے گا اوپر ذرا. آج کو 40% کا تناسب لگ رہا ہے، اور باقی 60% لوگوں کے پاس بائبل ہی نہیں. سو 13ویں چیپٹر کی پہلی آیت میں لکھا، پھر میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اب یہاں پر جو شیطان ہے وہ کاپی کر رہا ہے،
اور پھر اس کو ایک زخم لگتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور تیسری آیت میں کہ ساری دنیا تعجب کرتے ہوئے اس حیوان کے پیچھے ہو لی. اب یہاں پر ابلیس جو ہے وہ ایک حیوان کی شکل اختیار کرے گا، اور اس کے بعد جو ساری دنیا ہے اس کے پیچھے راغب ہو جائے گی. وہ یہ سب کس لیے کرے گا؟ تاکہ چوتھی آیت میں کہ اس حیوان کی پرستش کی جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس کو ایک شوق تھا بہت زیادہ جب وہ آسمان پر بھی تھا، اور وہ شوق کا اس کا کیا تھا کہ خدا کی پرستش کیوں ہوتی ہے، خدا کی تعریف ہی کیوں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میری تعریف کیوں نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے وہ آسمان سے گرایا گیا، کیونکہ وہ اپنی پرستش کروانا چاہتا تھا. اور جب اینڈ ٹائمز میں جب یسوع مسیح کے آنے کا وقت قریب ہوگا، پیشن گوئیاں قریب ہوں گی، تو یہی کام ابلیس کرے گا. وہ کیا کرائے گا؟ کیونکہ انسان وہی کام کرتا ہے چھپ کر بھی، جہاں بھی ہو، جس کا اسے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. اب کسی بندے کو فلم دیکھنے کا شوق ہو تو وہ وہی کرے گا جب اس کو موقع ملے گا. اور جب شیطان اس کو یہ موقع دیا جائے گا تو وہ یہی کام کرے گا. وہ ایک حیوان کو لائے گا، اور اس کے ذریعے اس کی کوشش یہی ہوگی، اس کے اندر وہ خود ہوگا، اور اس کو یہی ہوگا کہ میری کیا کی جائے؟ پرستش کی جائے. کیونکہ اس کا اس کو کریز ہے نا، اسی کا اس کو جنون ہے، اور یہی کام وہ کرے گا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ پھر اس کی پریز بھی اس طرح ہوگی. لکھا ہے کہ سمان کی مانند کون ہے، اس سے لڑ کون سکتا ہے، اس جیسا ہے بھی کوئی نہیں. اور لکھا ہے کہ بہت سے مقدسوں پر بھی وہ غالب آ جائے گا، اور اس کو کفر بکنے کے لیے بھی ایک دیا جائے گا ٹائم. اور 42 مہینے یعنی 3.5 سال، جو کہ دانیل کی کتاب میں پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا پیشن گوئی ہو چکی ہے، تو یہ ٹائم اس کو دیا جائے گا. اور یہ ٹائم عزیزوں بڑا سخت ہوگا. اس دوران موریں بھی کھل چکی ہوں گی. اس طرح میں نے پیچھے بتایا، اگر ہم مکاشفہ 6 چیپٹر کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہیں. دنیا پر بڑی سخت مصیبت ہوگی. اور یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، 8ویں آیت جو ہے، ذرا اس پر غور کیجئے. اور یہ سارا پروسیجر ہوگا کیوں؟ ہاں جی، نکال لیے سب نے. اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام برا کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے. ہم نے تو آج تک پادریوں سے یہی سنا ہے، خادموں سے سنا ہے کہ خدا کی کتاب ہے، اس پر اس نے نام لکھے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جن کے نام نہیں لکھے گئے ہیں، انہوں نے نام پھر کتنے لکھے جائیں گے. اور یہاں پر کلام بتاتا ہے کہ جن کے کتاب اگر خدا کی کتاب میں نہیں ہے، کتاب حیات میں نہیں ہے، تو وہ پھر ابلیس کی کتاب میں ہوں گے. وہ ابلیس کی اس سٹیمپ کے نیچے ہوں گے جو کہ اس نے اس وقت میں ایجاد کرنی ہے. اور جیڑا اب ابلیس کی سٹیمپ کے نیچے آ گیا تو کیا وہ آگ سے اور اس جہنم سے بچ پائے گا؟ کیا وہ اس سے رہائی پائے گا؟ میں پچھلے دنوں ایک خادم کی بات سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اکثر ہم پریچ کرتے ہیں، مسیحی لائف کو بہت زیادہ ہم ٹف کر کے دکھاتے ہیں کہ مسیحیات ایک مشکلات، ایمان نہ لے آن پھر بھی مشکل ہے، ایمان لے آئے پھر بھی مشکلات ہیں. جب تک انہوں نے زندہ رہنا ہے ان کے لیے مشکلیں رہنی ہیں، امتحان ہی رہنے ہیں، ٹیسٹ ہی رہیں گے. لیکن عزیزوں، ہمارا خدا ایسا خدا نہیں. آج اس جگہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا چینج کرنے والا خدا ہے، وہ تسلی دینے والا خدا ہے. زبور 23 میں لکھا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی تیرا گزر ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. خدا آپ کے ساتھ ہے. ایوب پر بھی بہت سی پرابلمز آئی، لیکن کیا ہے کہ اس کا ایک پیریڈ پرابلمز میں گزرا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، وہ پھر بحال کیا گیا ہے. اس کے بعد اس پر پرابلم نہیں آئی. اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے پرابلمز آ بھی اگر جاتی ہیں تو ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہم نے مسیح کو ساتھ رکھنا ہے. بعض کا بہت سے مسیحی جو مصیبت آتی، پریشانی آتی ہے تو وہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ شاید اس بات کو بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کرسچن فیتھ بڑا مشکل ہے، کرسچن فیتھ میں پرابلمز بہت ہیں. پادری صاحب ایمان لے آئیں گے تاں بھی مشکل ہے، ایمان نہ لے کے آئیں تب بھی مشکل ہے. اس کے بعد پرابلمز ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ تجھ پہ یہ ہوگا، تو نے ثابت قدم رہنا ہے، تیرے پہ یہ مسئلہ ہو جائے تو نے دعا کرنی ہے. تو یہ بڑی پرابلم کی بات ہے. لیکن عزیزوں، ہمارا خدا پرابلم کا خدا نہیں، وہ تسلی کا خدا ہے. اور یہاں پر بھی بہت